والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين أكرم الأولين والآخرين قائد الغر المهجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وصيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين نبي الأنبياء أديم الرجال أميم الجود والأطاء ماهي الذنوب والخطا شفيعنا يوم الجزاء سر الله المخزون در الله المكنون عالم ما كان وما يكون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين کی محمد سے وفا
تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ، اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے، اب یہ اللہ رب العزت کے مہینے کا پہلا جمعہ اور ہمارا ماشاءاللہ سے دوسرا روزہ، مالک ہمیں اس رحمت بھرے مہینے کی رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں اترنے والی انوار و تجلیات رحمتوں کا نزول مالک ہم سب کو اپنے دامن میں لپیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نہایت شکر گزار ہوں علامہ صاحب کا، علامہ عتیق الرحمان صاحب کا، کہ آج انہوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ یہ انہی کا منصب ہے، انہی سے سجدہ ہے، لیکن آج آپ نے مجھے یہ موقع دیا، بڑا مشکور ہوں۔ اور ہم سب جو یہاں پر آج اکٹھے ہو کر اس مسجد کے نام کے ساتھ آشنا ہیں اور یہاں پر بیٹھے ہیں، اس سارا محنت کا صحرا مفتی عبد الرحمان قمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو جاتا ہے۔ مالک ان کی قبر کو کروڑہاں کشادگی نصیب فرمائے اور کروڑہاں رحمتوں سے نزول فرمائے اور جنت الفردوس میں مزید اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے۔ آج جو قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ مجھے تلاوت کرنے کا اور آپ سب کو سماعت فرمانے کا شرف حاصل ہوا، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اب اس آیت کا ترجمہ سرسری سا تو جو سب سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور ہم سب کو جو علم میں ہے کہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں اگر بات کی جائے تو فضیلت اس کی آپ لوگ سنتے رہتے ہیں دیگر جگہوں سے، لیکن آج ایک بالکل نئے پہلو سے آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ نیا پہلو یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت کیا ہے ہمارے درمیان۔ جب تک ہم اپنے درمیان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، تاجدار کائنات کی فوقیت اپنے درمیان نہیں جانیں گے، تب تک ہمیں کلام الہی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ کیونکہ ہم تک جو کلام الہی پہنچا، قرآن مجید فرقان حمید ہم تک جو پہنچا ہے، یہ ذریعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے کلام الہی نکلا، آپ نے بتایا، صحابہ کرام نے لکھا، یہ تو ہم عام سرسری سنتے ہیں۔ آج ذرا ایک ایمان افروز بات لیجئے گا کہ وہی زبان جس سے وہ عام گفتگو کریں، وہی زبان جس سے وہ عام صحابہ کرام سے سلام دعا بھی لیں، حال احوال بھی پوچھیں، کام کاج بھی کہیں، اپنی ضروریات کا بھی کہیں، اور اسی زبان سے کلام الہی بھی ادا کریں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف اور ممتاز حیثیت ہے کہ جس سے ہمیں اس بارے میں پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہہ دیں کہ یہ کلام الہی ہے تو وہ کلام الہی ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہمیت اپنی زندگیوں میں، اپنے ایمان میں اس حد تک رکھتے ہیں
کہ حضور نے جب کہہ دیا کہ یہ قرآن ہے تو ہم نے ایمان میں شامل کر لیا کہ یہ لفظ قرآن کا ہے، کہ یہ کلام الہی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بولتے ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے حدیث۔ اب ایک تھوڑی سی گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے بات کو دوسری جانب لیے چلتا ہوں کہ ایک حدیث پاک ہے۔ حدیث ہر وہ لفظ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے نکلا۔ حدیث کیا ہے؟ ہر وہ لفظ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اپنی زبان مبارکہ سے نکالا، جو حرف جو لفظ نکلا وہ حدیث ہے، خواہ اس میں آہ کی آواز ہی کیوں نہ ہو، وہ حدیث کا درجہ رکھتی ہے۔ اب جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ہی زبان مبارکہ سے کہا کہ یہ قرآن ہے تو فرق کرنا پڑا، تو اس فرق میں ہمیں ممتاز کرنا پڑا قرآن پاک کے کلام کو، کس طرح کہ اس کو بھی حدیث کہا جائے گا جو حضور نے کہا۔ جب حضور نے کہا کہ یہ جملہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ کلام الہی ہے، تو اس کو پھر علماء نے مفسرین نے حدیث مطلوب کا نام دیا کہ زبان مبارکہ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔ اب جب کلام الہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے نکلا، آپ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، تو اس حدیث کا درجہ حدیث مطلوب میں رکھ دیا کہ حدیث مطلوب کا معنی ہے کہ جس کی بار بار تلاوت کی جائے۔ آسان الفاظ میں کہا جائے تو ایسا جملہ، ایسا کلام جس کی بار بار تلاوت کی جائے، ایسی حدیث جس کی بار بار تلاوت کی جائے، اسے قرآن کہا جاتا ہے، اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اور بات کو سمیٹتے ہوئے آگے ایک بات کی طرف صرف اشارہ کرتا ہوں اور بات دوسری طرف لے چلتا ہوں کہ حدیث میں ہی آگے کئی اقسام ہیں، جس میں سے میں صرف ایک کی طرف اشارہ کروں گا۔ ایک حدیث نبوی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قول، فعل اور تقریر کے ساتھ ہے۔ اس کی آگے دیگر اقسام ہے، اس جانب نہیں جانا۔ جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ ہے دوسرا پہلو۔ ایک آپ کو حدیث مطلوب کا پتہ چل گیا۔ حدیث مطلوب وہ ہے جس کی تلاوت بار بار کی جائے۔ حدیث غیر مطلوب میں پھر ایک درجہ ایسا ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بولتے تو اپنی زبان سے ہے لیکن پیچھے خدا کا کلام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے حدیث قدسی۔ سبحان اللہ۔ کون سی؟ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی۔ حدیث قدسی یہ ہے، اور حدیث مطلوب اور حدیث قدسی کا فرق چھوٹا سا ہے، وہ سمجھ لیجئے پھر بات کو آگے لیے چلو۔ حدیث مطلوب وہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے جو بھی نازل فرمایا، جو کلام اپنے الفاظ کے ساتھ اور اپنے مفاہیم کے ساتھ اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعین ہی انہی الفاظ، انہی کلمات کے ساتھ اور انہی تمام مفاہیم کے ساتھ آگے بیان کر دیا، وہ حدیث مطلوب ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ اب حدیث قدسی میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک جب کوئی اللہ رب العزت کا پیغام آتا تو اس پیغام کو اللہ رب العزت کا محبوب اپنی مرضی کے الفاظ استعمال کرتا، کلمہ کوئی بھی بولتا، لیکن مفہوم وہی ہوتا جو اللہ رب العزت نے نازل کیا تھا۔ اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات آپ تک پہنچ گئی کہ حدیث مطلوب اور حدیث غیر مطلوب میں حدیث قدسی، یہ بات آپ تک صحیح پہنچ گئی۔ اب اس سے بات آگے لیے چلتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرا محبوب جب بھی کلام کرتا ہے، تم صرف یہ نہ سوچنا کہ اگر میرا محبوب کہہ دے کہ یہ قرآن ہے تو یہ صرف خدا کی طرف سے وحی ہے، نہیں، بلکہ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں اس بات کو سمجھایا گیا ہے
کہ اللہ رب العزت کا محبوب جب بھی بولتا ہے تو حکم الہی سے بولتا ہے. اب چاہے حدیث مطلوب ہو، چاہے حدیث قدسی ہو، یا دیگر حدیث کی اقسام میں سے ہو، لیکن ہے سارا کا سارا وہ حکم الہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے سب کا سب، ہر حرف، ہر لفظ، ہر بات، ہر جملہ، ہر کلام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بھی بولا، جو بھی کیا، یہ سب کا سب وحی الہی. یہ قرآن سے بات ثابت ہوئی. ٹھیک. اور اب آپ تک جس بات کو میں نے پہنچانا ہے، اب اس کی جانب لے آتا ہوں کہ جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی کہ اے ایمان والو، کیا بولا؟ اے ایمان والو. ذرا توجہ اس جانب رکھیے گا. آپ لوگوں کو حدیث قدسی اور حدیث مطلوب اور غیر مطلوب یہ فرق صرف اس لیے بتایا تاکہ جب قرآن مجید کا ایک لفظ بھی پڑھا جائے تو آپ کی توجہ اس جانب ہو. سبحان اللہ. یا ایھا الذین آمنو. ذرا دوبارہ بولیے گا. یا ایھا الذین آمنو. مبارک ہو ہر اس انسان کو جس نے روزے کو اپنی ایمان میں شامل کیا، جس نے روزہ رکھا. خدا تعالیٰ تم سے مخاطب ہونے کے لیے تمہیں ایمان والا کہہ رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ رب العزت اپنے محبوب کے غلاموں سے ہم کلام ہونے کے لیے، اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تمہیں ایمان والا کہہ رہا ہے. مبارک ہو ہر اس مسلمان کو جس نے یا ایھا الذین آمنو کے مصداق پر پورا اترنے کی کوشش کی. سبحان اللہ. انسان اپنی ساری زندگی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کسی کی خدمت کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، کسی کی چھپ کر مدد کرتا ہے، کسی کو بتا کر کرتا ہے، کسی کو سمجھا کر کرتا ہے، کسی کی تربیت کرتا ہے، کسی کو کچھ پہلو دکھاتا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ سمجھاتا ہے، کسی کو علم سکھاتا ہے. ہر کام صرف اس لیے کرتا ہے کہ میں ایمان والوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤں. کس لیے کرتا ہے؟ کہ ایمان والوں کی صفوں میں، ایمان والوں میں میرا بھی نام آ جائے. سبحان اللہ. ہر مسلمان رزق حلال طیب پاکیزہ کمانے کی کوشش کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ مومنوں میں، ایمان والوں میں میرا نام شامل ہو جائے. مبارک ہو ہر اس شخص کو جس نے روزہ رکھا. خدا تعالیٰ نے کہا میں نے تم پہ فرض کیے ہیں. جس نے روزے کو فرض سمجھ کر رکھا ہے، مالک نے اسے ایمان والا فرمایا. سبحان اللہ. اب بات کو تیزی سے آگے لیے چلتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے فرمایا یا ایھا الذین آمنو. اے لوگو جو ایمان لے کر آئے، تم پر روزوں کو فرض کیا ہے. سبحان اللہ. اب اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ تم لوگ کہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے گمان یہ ہوتے ہیں کہ شاید ہم پر یہ عبادت لازم کی گئی. اللہ رب العزت نے کلام الہی میں ہی بیان فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. جس طرح کے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا. اب ایک اور بات کا رخ نکلتا ہے، صرف اشارہ کرتا ہوں اور بات کو تیزی سے آگے لیے چلتا ہوں کیونکہ میرے وہ اس بات کا موضوع نہیں. دین اسلام حضرت آدم سے لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک ایک ہے. ٹھیک؟ میری بات آپ تک صحیح پہنچی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جس دین کا اعلان کیا اسی کو نکھار کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ ہمارے سامنے رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر نبی اپنے دور میں جتنی بھی خرافات آتی ہیں، جتنی بھی اس میں خرابیاں ہوتی ہیں، اسے کاٹ چھانٹ کر کر سیدھا صاف ستھرا کر کر لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی ایمان کا، اسی دین کا دوبارہ سے پرچار کر رہے ہیں. تو حضور نے تو کہا تھا نا کہ یہ سابقہ ایمان والوں میں سے ایمان ہے. سابقہ حق ایمان جو تھا اسی پر گامزن کرنے کے لیے میں آیا ہوں. تو اسی میں جب اللہ رب العزت نے کہا اے میرے محبوب کے غلاموں تم پر میں نے روزوں کو فرض کیا ہے، تو کہیں کوئی یہ سوال نہ کرے کہ صرف انہی پر کیا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی کیا تھا، بے شک. سبحان اللہ. کہ پہلی امتیں بھی روزہ رکھ کر خدا کی عبادت کیا کرتی. سبحان اللہ. اب آگے پورے کا پورا مقصد بیان کر دیا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ. سبحان اللہ. اب رمضان المبارک جب آتا ہے
جیسے ہی رمضان شروع ہوا، اب یہ رمضان کی برکات شروع اللہ رب العزت کس طرح کرتا ہے اس جانب ذرا اشارہ کرتا ہوں۔ جیسے ہی یہ لمحہ رمضان کا داخل ہوا، اللہ رب العزت آسمان سے جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اب جب جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیا اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیا، اب کسی کے پاس بد عملی کا بہانہ نہ رہے۔ حضور نے آگے یہ بھی بتا دیا اللہ رب العزت اس مہینے میں شیطان کو جکڑ لیتا ہے، اللہ، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ اب یہاں پر یہ وہ چیز ہے کہ جس طرح کوئی بندہ اگر کہے، مثال دینے لگا ہوں ایک بات کی، کہ اگر کوئی بندہ کہے جناب میں نے اس جگہ سے فلاں جگہ تک جانا ہے تو مجھے کوئی راستہ بتا دے، مجھے کوئی راستہ بتا دے۔ اب ایک بندہ کہے جناب آپ یہاں سے فلاں نمبر بس پہ بیٹھو، وہاں سے وہاں اترنا، وہاں سے ٹرین لینا، ادھر جانا، اس چوک سے دائیں ہاتھ مڑنا، بائیں مڑنا، وہاں پہنچ جاؤ گے۔ ایک راستہ بتانا یہ ہوا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کوئی کہے کہ جناب میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے تو ذرا میری مدد کیجئے، کوئی بندہ کہے چلو آؤ ہاتھ پکڑے اور ساتھ لے چلے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہاں تک جا کر کھڑا کر دے اور کھڑا کر کر کہے کہ اب اس سے آگے کا کام تمہارا ہے۔ بس بات یہ سمجھانی تھی، اللہ رب العزت نے تقوی اختیار کرنے کے لیے جو راستے ہمیں دینے تھے وہ دے دیے۔ اب اس سے اگلا کام ہمارا ہے کہ ہم کس طرح تقوی پر عمل کرتے ہیں۔ جنت کے تمام دروازے کھول دیے، جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے، اور ایک آخری جو بات تھی جس سے انسان اپنے آپ کو ورغلانے میں یا ایک گمان رکھتا ہے کہ شاید کہ میں ورغلایا نہ جاؤں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہنم کے دروازے بند کرنے کے بعد اللہ رب العزت شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ اب معلوم یہ ہوا کہ اگر اس پورے رمضان میں کوئی بھی شخص برا کام کرے، برا فعل کرے، حضور کے احکام کے خلاف عمل کرے، تو یہ بات سمجھ لے کہ یہ شیطان نہیں، یہ اس کے اندر کا نفس اس کا کروا رہا ہے، اللہ، یہ انسان کا نفس ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات سے ایک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارکہ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہوں، بات آپ تک ذرا کامل پہنچ جائے، کہ جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے اور شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا۔ اب جب یہ تمام احوال انسان کو مل جائیں تو اس کے لیے تقوی اختیار کرنا نہایت آسان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا نا لعلکم تتقون، سبحان اللہ، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کام کرنے پڑیں گے؟ کن چیزوں کی احتیاط کرنی پڑے گی؟ اپنی زندگی میں کس چیز کو شامل کرنا پڑے گا؟ یہ تو مشکل چیزیں تو نہیں۔ ابھی میں بیٹھ کر سوچ رہا تھا تو میرے اچانک خیال میں آیا کہ تقویٰ کیا ہے، تو اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا، علامہ صاحب آپ اس بات کو خوب سمجھیں گے، میدان محشر میں، قیامت کے روز میدان محشر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی امتی اپنے گناہوں پہ نادم نہ ہو، یہ تقویٰ ہے۔ اپنے کیے ہوئے نیک اعمال پر سر فخر سے بلند ہو حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر، یہ تقویٰ ہے سبحان اللہ، کہ انسان اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے تمام راستوں کو اس احسن انداز سے کرے، اس خیال سے کرے کہ حضور نے یہ حکم دیا، میں اس پر عمل کرنے لگا ہوں، بروز محشر قیامت کے دن جب میں حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہوں گا تو اس پر عمل کرنے کی وجہ سے میرا سر ندامت سے جھکے گا نہیں بلکہ سر فخر سے بلند ہوگا۔ سبحان اللہ، اور اپنے اندر ان جذبات کو پیدا کیجئے کہ جس پر آپ عمل کریں حضور کی کسی بھی سنت کو تو اس خیال سے کریں
کہ میرے اس عمل کو حضور قیامت کے دن پسند فرما لیں، سبحان اللہ، میرے اس عمل کو، پسند میرے اس کام کو حضور پسند پسند کر لیں۔ اب یہاں تک ہمیں اپنی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ، حضور کے اخلاق کے ساتھ اتنی چیزوں کا پتہ ہے کہ اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو بڑی آسانی سے کر سکتا ہے۔ بے شک ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، اور اس میں نہ بدکاری کرو، نہ بد زبانی کرو، نہ فحش کلام کرو، اللہ، ان سے رک جاؤ تو روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے۔ اب آگے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات بیان فرمائی، حضور نے فرمایا اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے، تم نے روزہ رکھا ہے، تم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہو، تم تقوی پر چلنے کی کوشش کر رہے ہو، اپنے آپ کے لیے اپنی زندگی میں تم نے تقوی کو اہمیت دی اور تم نے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، کوئی شخص تم سے آ کر جھگڑا کرتا ہے، بد زبانی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، تمہیں جھگڑے کی بہانے تلاش کرتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی حل بتایا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کو کہو کہ میں روزے سے ہوں اور یہ 2 دفعہ کہو۔ کوئی آپ کو تنگ کرے، آپ کو چھیڑے اس بات پر کہ آپ جواباً کوئی اس پر حملہ کریں، اس کی عزت پر حملہ کریں، بد کلامی کے ساتھ اس پر حملہ کریں، یا اس پر کوئی گفتگو ایسی کریں، نازیبا کلمات بولیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت اس بندے کو جواب میں وہ نہ دو جو وہ چاہتا ہے، بلکہ وہ جواب دو جو میں چاہتا ہوں۔ حضور چاہتے ہیں کہ اگر کوئی تم سے ایسا کرے تو تم آگے سے کہو کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں نے روزہ رکھا ہے، میں روزے سے ہوں۔ سبحان اللہ، اور آگے اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ سے بدبو، روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب روزہ رکھنے کے ساتھ ہم نے جس پر عمل کرنا ہے اس پر چند چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اشارہ کرتا ہوں، اور پھر وقت مکمل ہوا پھر اجازت چاہتا ہوں کہ جب روزہ رکھنا ہے تو احتساب کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ، روزہ کون سا رکھنا ہے؟ احتساب، احتساب کا۔ اب اس کو اگر انگریزی میں آپ کہیں تو اس میں جو قریب ترین لفظ مجھے سمجھ آتا ہے وہ آڈٹ سمجھ آتا ہے۔ کیوں علامہ صاحب؟ جی، آڈٹ، audit۔ قریب ترین لفظ یہ آڈٹ کا لفظ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد احتساب کے ساتھ روزہ رکھے، یعنی جب انسان روزہ رکھ لے تو پورے دن اپنا آڈٹ کرتا رہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں مجھے یہ کرنے کی اجازت شریعت کی طرف سے ہے یا نہیں، میرے اس عمل کو حضور نے ایسا کیا تھا یا نہیں، جو میں کرنے لگا ہوں کیا میں حضور کی سنت کو ادا کرنے کے لیے کرنے لگا ہوں یا اپنی ذات کی خواہش کے لیے کرنے لگا ہوں۔ اب جب یہ بات آپ کے دھیان میں ہوگی تو اس سے بہت ساری چیزیں درست ہوں گی، جن میں سے ایک کی طرف میں اشارہ لازماً کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو ہمارے ایک خاص ایج کے بچے اور خاص کام کاج کے طبقے کے لوگ اور خاص لوگ ایسے جو اپنے آپ کو بہت سپیریئر یا بڑے سمجھدار سمجھتے ہیں، وہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ جی آپ ہنسو، مسکراؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ خوشی کے ساتھ رہو۔ یہ تو بات درست ہے، لیکن ایسی خوشی، ایسی ہنسی، ایسی مسکراہٹ جس میں کسی کی تذلیل ہو، جس میں کسی کی حقارت ہو، جس میں کسی کو برا کہا جائے، جس میں کسی کی ذات پر انگلی اٹھائی جائے، اس سے اجتناب کرنے کے لیے حضور نے حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ اس کا حکم ہمیں حضور سے ملا ہے، تو اب ہمارا رکنا جو ہے وہ حضور کی اتباع کے لیے ہوگا، بے شک
تو جب حضور کی اتباع کے لیے ہم رکیں گے تو خدا کا حکم بھی مکمل ہوگا، ہمارا عمل حکم الہی پر بھی ہوگا، سنت پر بھی عمل ہوگا، اور رمضان کی فضیلت سے اس کا درجہ بھی 100 گنا زیادہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کے اندر تمام رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ہاتھ، اپنی زبان، اپنے کان، اپنی آنکھیں، اپنے خیالات، تصورات، اپنے قدم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور احتساب کے ساتھ یہ جتنے نام لیے ان سب چیزوں میں اپنا آڈٹ کرتے ہوئے اپنے احتساب کے ساتھ اپنے آپ کا دن گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت ادا کر۔ ایک سیکنڈ۔ ابھی ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر چھوٹی سی بات، 1 منٹ بیٹھیے گا، کیونکہ ابھی بارش ہو رہی ہے، 2-3 منٹ دے دیں تاکہ لوگ آ جائیں، کیونکہ بارش کی وجہ سے پارکنگ کا مسئلہ ہے۔ تو میں صرف چھوٹی سی ایک بات ایڈ کرتے ہوئے، جو علامہ صاحب نے خوبصورت باتیں فرمائی۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے، یہ ہم برش کر لیں یا کچھ کر لیں، جو خاص کر کے جو لوگ جاتے ہیں جاب کے اوپر، آفس میں جاتے ہیں، ان کو یہ مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو چھوٹی سی ایک بات ایڈ کروں۔ آپ تمام حضرات نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 راتوں کے لیے جو چلہ، جس کو ہم کہتے ہیں چلہ، کٹوایا تھا، چلہ طور کے اوپر 40 رات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُهُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً۔ جو انیشیلی جو چلہ تھا وہ 30 دن کا تھا، 30 لیلہ، 30 راتوں کا وعدہ تھا۔ جب 30 دن اور 30 راتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر گزاری تو آپ کے منہ سے اسمیل آ گئی۔ جب وہ اسمیل زیادہ ہوئی تو ان کو محسوس ہوا کہ یہ اسمیل ختم کرنی چاہیے، تو انہوں نے ٹہنی توڑ کر مسواک کر لی۔ جب وہ مسواک کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ، کہ یہ تم نے کیا کیا؟ کہتے یا اللہ، کہ میرے منہ سے اسمیل آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ اسمیل دور کروں اور یہ میں مسواک کر لوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، مجھے یہی تو اسمیل تمہاری پسند تھی، کیونکہ اب تم نے مسواک کر لی ہے، وہ اسمیل دور ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ تم 10 راتیں اور لگاؤ۔ بات سمجھیں؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، یہ قبلہ علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اسمیل آتی ہے، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ جب اللہ کو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب نہانا ہی نہیں نہانے کی، میں تو مسواک کی بات کر رہا ہوں کہ جو روزہ دار ہے اس کے منہ سے بدبو لوگوں کو شاید اچھی نہ لگے، لیکن اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ پاک ہمیں روزے کی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت ادا فرمائے۔